تو ویلکم بیک ٹو اندر نیو یوٹیوب ویڈیو۔ تو فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ کیسی ہے یہ خود غرضی، اس کے بارے میں۔ تو فرینڈز بنا ٹائم ویسٹ کو شروع کریں گے اپنی ویڈیو سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کرنا تو بالکل بھی مت بولیے، اینڈ لیٹس گو اس ڈرامے میں۔ تو فرینڈز اس ڈرامے میں جو ہمارے پاس شمشیر ہوتے ہیں ان کو محبت ہوتی ہے مہک سے، جو کہ مہک کو محبت نہیں ہوتی شمشیر سے۔ تو مہک جو ہوتی ہیں وہ محبت کرتی ہیں احسن سے، اور احسن بھی جو ہے وہ مہک سے محبت کرتا ہے، لیکن جو مہک ہے وہ زیادہ محبت جو ہے وہ احسن سے کرتی ہے۔ جو شمشیر ہوتا ہے اس نے ایک بار مہک کو دیکھا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مہک سے محبت کر لیتا ہے۔ تو جو مہک کو پتہ نہیں ہوتا کہ شاید شمشیر اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس ڈرامے میں شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ جو شمشیر ہوتا ہے وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور جو مہک ہوتی ہے وہ مڈل کلاس ہوتی ہے، اور جو احسن ہوتا ہے وہ بھی مڈل کلاس ہوتا ہے، جو کہ یہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، اور چاچا چاچی بھی ایک دوسرے کے، مطلب ان کے ابو جو ہوتے ہیں دوسرے ابو کے چاچو ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ جو مہک ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، احسن بھی کافی خوبصورت ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو شمشیر ہیں وہ بھی کافی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جو مہک ہے وہ کالج پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ایک بار شمشیر مہک کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو محبت ہو جاتی ہے مہک سے۔ مہک کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شمشیر اس سے محبت کرتا ہے اور شمشیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس کی محبت کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے وہ احسن سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن جب شمشیر ان کے گھر کے باہر آتا ہے اور احسن کو مارتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، تو احسن نکاح نہیں کرتا، اور وہ نکاح کو ٹال دیتا ہے کہ میں مہک سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو شمشیر جو ہوتا ہے اس کو مہک سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شمشیر ان کے گھر کے باہر آتا ہے تو مہک کی ساری فیملی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور وہ گھر چھوڑ کے کہیں دور چلے جاتے ہیں، دوسرے گھر میں اپنے تایا ابو کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شمشیر کو بہت غصہ آتا ہے، وہ ان کے جو 7 پڑوسی ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ مہک کہاں پر ہے۔ جب ان کے چاچو سے پوچھتا ہے کہ مہک گھر والے کہاں پر ہیں، تو وہ نہیں بتاتے، کیونکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو شمشیر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ کافی دن وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو مہک نہیں ملتی، تو وہ اس کو ڈھونڈنا بند کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ آفس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کے ابو اس کو مل جاتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ اپنی گن نکال کے ان کو دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ جب مہک یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس کے ابو کو مار رہا ہے، تو مہک اتر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ان کو کیوں مار رہے ہو، کیونکہ شمشیر کو تو بہت محبت تھی مہک سے، اور مہک کو محبت نہیں تھی شمشیر سے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی شاید یہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ اس لیے مہک کو محبت کبھی ہوئی نہیں شمشیر سے، وہ تو صرف احسن سے محبت کرتی تھی۔ اس کے بعد شمشیر جو ہے وہ اتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگ گیا، اور پھر ان دونوں کا ایک دن پھر دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی، اور ان دونوں نے بات کی، اور ان دونوں نے شادی کا ارادہ بنا لیا۔ جب یہ بات احسن کو پتہ چلی تو اس کو بھی غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ان نے نکاح کی ڈیٹ فکس کی، اس کے بعد جب یہ سارے نکاح پر گئے تو وہاں سے مہک جو تھی وہ آئی نہیں اس دن، کیونکہ مہک نے جھوٹ بولا تھا کہ میں اس طرح نکاح کروں گی، کیونکہ شمشیر تو سچی محبت کر رہا تھا مہک سے، جو کہ مہک کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مہک سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ مجھ سے جھوٹی محبت کا وعدہ کر کے شاید یہ مجھے برباد کرے گا، تو اس لیے مہک نے جو تھی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور شمشیر کو اس بات سے اتنا غصہ آ گیا کہ وہ ڈائریکٹ ان کے گھر چلا گیا اور ان دونوں کو مارنے کی دھمکی دے دی۔ اس بات کی مہک کو جب خبر ہوئی تو مہک نے کہا کہ تم جیسے درندے کے ساتھ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ تمہارا وجود بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اور تم مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ جب یہ بات شمشیر کو پتہ چلی، اس کے والد صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو انہوں نے
اس شمشیر کو کہا کہ بیٹا چھوڑ دو یہ، تم اس سے شادی نہ کرو۔ اتنے میں شمشیر کی زندگی میں ایک اور لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے جو کہ شمشیر کو بہت چاہتی ہے، اور وہ بچپن سے شمشیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن شمشیر اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن شمشیر اپنے کمرے میں ہوتا ہے کہ وہ لڑکی باہر سے آتی ہے اور شمشیر کو بولتی ہے کہ آئی لو یو۔ جب یہ بات شمشیر کو بولتی ہے تو شمشیر غصے میں ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور میری زندگی سے، اور وہ لڑکی روتی روتی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ بات جب اس کے ابو کو پتہ چلتی ہے تو وہ شمشیر کو آ کے بہت ڈانٹتے بھی ہیں اور ایک دھپڑ بھی مار جاتے ہیں، جس سے شمشیر کو اتنا غصہ آ جاتا ہے، وہ پھر مہک کے پاس جاتا ہے تو مہک کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو مہک پھر اس کو دربدر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات جب مہک کے چاچو کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس کے ابو کی گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جب یہ بات شمشیر کو پتہ چلتی ہے تو شمشیر اس سے بہت غصہ ہو جاتا ہے اور اس بندے کو مار دیتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو پولیس لے کر چلی جاتی ہے اور پھر اس کو تھانے میں بند کر دیتی ہے۔ شمشیر تھوڑے دنوں بعد پھر نکل آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنی محبت سے دور رکھا، لیکن میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں۔ جب یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے تو وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور وہ راضی ہو کر پھر نکاح کے ٹائم نہیں جاتی۔ تو اس بات سے شمشیر کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کی عزت نفس ٹوٹ جاتی ہے، اور اتنے میں وہ شمشیر کو مار دیتے ہیں، اور اس طرح کہانی کی اینڈنگ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو احسن ہے اور مہک ہیں یہ دونوں شادی کر لیں گے، اور شمشیر نہیں کر سکتا کیونکہ شمشیر تو مر چکا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔